بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے سدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ محمد حمزہ عطاری کی نماز جنازہ میں رکن شورا عقیل مدنی کی شرکت۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول، خوشبوؤں سے معطر فضائیں۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ صحافی فواد چودھری کے مدنی چینل کو تاثرات، مجلس نشر و اشاعت کی ملاقات۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ پاکستان کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے مدنی چینل کو تاثرات۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ شخصیات اجتماع میں رکن شورا حاجی منصور عطاری کی شرکت، امام شریف کے تاج سجائے۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ محمد حمزہ عطاری بن محمد رفیق عطاری کی نماز جنازہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ادا کی گئی۔ ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ قبر پر اذان کی ترغیب بھی شامل ہے۔ واضح رہے کہ رکن شورا عقیل مدنی نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ جائے گا جب جہاں سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تدفین کے بعد اسی طرح اعلان کیجئے، عاشقان رسول متوجہ ہوں، انشاءاللہ عز و جل اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر اذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجئے، پھر دعا مانگی جائے گی۔ مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، مردود شیطان قبر میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتا ہے مر ربکا، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے یہ میرا رب ہے۔ اس موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے، اذان سے رحمت نازل ہوتی، میت کا غم ختم ہوتا، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ٹلتا اور قبر کے عذاب سے نجات ملتی ہے، نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے درس فیضان سنت دیتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ باپا جان کے مدنی پھولوں سے دل کا مدنی گلدستہ آپ بھی سجائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا حاتم الصم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی خدمت معظم میں ایک شخص حاضر ہو کر نصیحت کا طالب ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نمبر 1، اگر تو رفیق یعنی ساتھی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد تیرا رفیق یعنی ساتھی کافی ہے۔ نمبر 2، ہمراہی چاہتا ہے تو کرامن کاتبین
यानी आमाल लिखने वाले बुजुर्ग फरिश्ते तेरे लिए काफी हैं। नंबर 3, अगर इबरत चाहता है तो दुनिया का फानी होना इबरत के लिए काफी है। नंबर 4, अगर मुनीस व गमखार दरकार है तो कुरान करीम काफी है। नंबर 5, अगर शगल यानी काम चाहिए तो इबादत काफी है। नंबर 6, अगर वाइस यानी नसीहत करने वाला चाहता है तो मौत काफी है। ये 6 मदनी फूल इनायत करने के बाद 7वें नंबर पर इरशाद फरमाया, ये बातें अगर तुझे पसंद नहीं है तो दोज़ख तेरे वास्ते काफी है। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने एक वीडियो पैगाम में इम्तियाज़ अत्तारी मरहूम के लवाहिकीन से ताज़ियत फरमाई, अपने मदनी फूलों से नवाजा। आप भी मुलाज़ा कीजिए। सगे मदीना इलियास कादरी रज़वी रफ़िया अन्हो की जानिब से मरहूम इम्तियाज़ वडोदरा हिंद के वालिद साहब और दीगर सोगवारों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब्बीर भाई अहमदाबाद शरीफ ने सोती पैगाम दिया और इम्तियाज़ भाई मरहूम के ताल्लुक से मालूमात फराहम की कि बेचारे 4 माह तक बिस्तर पर पड़े रहे और 32 साल उम्र थी, जवान थे, दम तोड़ गए। अल्लाह तबारक व तआला मरहूम को गरीक रहमत करे, इनकी बेहिसाब मग़फ़िरत करे, इनके छोटे बड़े तमाम गुनाह माफ़ करे। अल्लाह तबारक व तआला इनकी बेवा को सब्र अता करे, ग़लबनी मुबल्लिग़ा भी हैं। अल्लाह ताला इन पर रहम करे, करम करे। आप सब पर, इनके वालिद साहब पर, इनकी वालिदा पर, बहनों पर, सब पर अल्लाह ताला रहमत की नज़र करे। आप सबको सब्र अता फरमाए। सब्र कीजिए और अज्र लीजिए। जाने वाला पलट कर आता नहीं। बेसब्री में बाज़ औक़ात गुनाह भरे जुमले कभी नऊज़ु बिल्लाह कुफ्रियात तक निकल जाते हैं। तो इसलिए वो सब्र 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 है, सब्र तो खजाना फिरदौस। भाइयों, आशिक के लब पे शिकवा कभी भी ना आ सके। प्यारे मुबल्लिग़ मामूली सी मुश्किल पर घबराता है। देख हुसैन ने दीन की खातिर सारा घर कुर्बान किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सब घर वाले दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए। सुन्नतों बड़े इज्तिमा में हाजिरियाँ देते रहें। जो मदनी काफिलों में सफ़र के अहल हैं वो सफ़र की सआदत हासिल करते रहें। बल्कि इम्तियाज़ भाई के इसाले सवाब के लिए एक मदनी काफिला आपके घर से तैयार होना चाहिए। 1 महीने का काश नसीब हो जाए। मुझे खुशखबरी मिल जाएगी तो मुझे भी खुशी होगी इंशाअल्लाह। और रोज़ाना कम से कम 1 घंटा 12 मिनट आपके घर में मदनी चैनल चलता रहे तो इंशाअल्लाह सुन्नतों की बहारें आती रहेंगी और सुन्नतों की खुशबुएँ इंशाअल्लाह फैलती रहेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। मुझ गुनाहगार को बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ से नवाजते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़श्ता दिनों मुबल्लिग़ दावत इस्लामी रुकन शूरा हाजी याफूर रज़ा अत्तारी ने ज़ियाकोट पंजाब पाकिस्तान का दौरा फरमाया और उलमाए अहले सुन्नत की बारगाह में हाज़िरी दी। इस मौके पर एक तादाद में उलमाए अहले सुन्नत, इमाम साहिबान, मुदर्रिसीन, नाज़िमीन और खुतबा हज़रात ने मदनी चैनल को अपने तासुरात में आलमी सतह पर होने वाली खिदमात दावत इस्लामी को खूब सराहा और दुआओं से यूं नवाजा। कुछ मदनी चैनल को उलमाए अहले सुन्नत के दिए गए तासुरात दिखाते हैं। जहाँ बेहयाई और उरियानी का सैलाब जो है वो बहता जा रहा है, वहाँ अल्लाह ताला ने हमें बल्कि उम्मत मुस्लिमा को एक अज़ीम रूहानी और एक अज़ीम बापर्दा जो है हमें एक चैनल देखने को अता किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मदनी चैनल जो है वो लोग जो है उसको देखते हैं और अमीर अहले सुन्नत का जो है वो बयान आपके मलफूज़ात से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। और यकीनन इस वक्त हम समझते हैं कि अहले सुन्नत के हवाले से, दीनी तालीमात के हवाले से और अकायद के हवाले से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के प्रचार के हवाले से अगर कोई काम करता हुआ सही मानों में हमें नज़र आ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो दावत इस्लामी है। मैं अल्लाह की बारगाह में
یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی بھی امیر اہل سنت کو عطا فرما دے۔ انتہائی مسرت اور خوشی کے ساتھ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں غیر سیاسی جماعت دعوت اسلامی پر فخر اور ناز ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف ایک روحانی اور تربیتی ایک تنظیم ہے، لیکن الحمدللہ آج دعوت اسلامی صرف نہ روحانی اور تربیتی تنظیم بلکہ ایک علمی تربیت کے حوالے سے بھی ایک عظیم تنظیم کے طور پہ منظر عام پہ ہے، اور اس میں امیر اہل سنت شیخ طریقت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکات مولا عالیہ کا وہ اخلاص اور انتھک محنت اور خلوص اور للہیت کا ثمر ہے۔ ہم ان کی تنظیم سازی، ان کے کام اور بالخصوص آج کل جو دارالمدینہ اسکول سسٹم کا آغاز ہوا ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو یونیورسٹی کے لیے جو جگہ بھی خریدی گئی ہے اور پاس بھی کروا لیا گیا ہے، یہ بہت بڑے کارنامے ہیں۔ ہم یہ دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دوگنا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور امیر اہل سنت شیخ طریقت کا سایہ تادیر عوام اہل سنت اور ہم سب کے سروں پر سلامت رکھے۔ الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ معروف صحافی فواد چودھری نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں دیگر شعبہ جات دعوت اسلامی کی بھی تعریف کی۔ آپ سے گزشتہ دنوں مجلس سے نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے مرکز نولیہ لاہور پنجاب پاکستان میں ملاقات کی۔ منتخب مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ مدنی چینل سے اور دعوت اسلامی سے جو آج دوست تشریف لائے، انہوں نے بڑی تفصیل سے دعوت اسلامی کے بارے میں اور مدنی چینل کے بارے میں اس کا بیک گراؤنڈ بتایا، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں ان کے مطابق ایک زندگی گزارنے کا درس دے رہے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور ان کی سیرت کو جس طرح سے اجاگر کرنے کی بات ہے۔ جو خدمات جو ہے یہ دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب، ان کی پوری ٹیم اور انجام دے رہی ہے، مدنی چینل انجام دے رہا ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ پاکستان کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے گزشتہ دنوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کا دورہ کیا، مدنی چینل کے براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے میں شرکت کی۔ اس موقع پر مدنی چینل سے گفتگو بھی کی، مدنی ماحول کی خوب پذیرائی کی۔ ٹیم ممبران کے جذبات و تاثرات آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ دعوت اسلامی سے 4-5 سال سے وابستہ ہوں، میں مدنی قافلے کے لیے نیت رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ کم از کم جو ہے نا میں 1 ماہ کا مدنی قافلہ بھی لگاؤں گا۔ بھاولپور میں فیضان مدینہ میں جا کے میں نے پہلا بیان سنا تھا، وہاں پہ میں نے جو ہے نا میری نیت بنی اور میں نے داڑھی رکھی۔ آئندہ میں نے انشاءاللہ داڑھی رکھنے کی نیت کر لی ہے، آئندہ میں انشاءاللہ اسے نہیں کٹواؤں گا۔ مدنی قافلے میں ہم نے جا کے یہ سیکھا، اسلام بھائی نے ہمیں اتنا پیار دیا ہے کہ ہم مدنی قافلے کے مسافر بنے۔ میں مختلف وقت میں مدنی چینل کو سنتا رہتا ہوں۔ ہمارے گھر میں الحمدللہ مدنی چینل کی برکت سے سارا مدنی ماحول ہے۔ مدنی چینل پہ بہت سے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ تعالیٰ کے احکامات، قرآن پاک کی تفسیر، سب کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے، اور یہ جو مدنی چینل پورے ملک میں کوشش کر رہی ہے، کاوش کر رہی ہے، اس کا جو سارا کریڈٹ جاتا ہے وہ امیر اہل سنت کو جاتا ہے۔ میں نے مدنی ماحول سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور آپ سب دیکھ رہے ہوں گے میرے منہ پہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب تک میں نے اس سنت کا ایک بال تک نہیں کٹوایا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ صرف مدنی چینل کی برکت ہے۔ مدنی ماحول سے ہی 8 سالوں سے میرا تعلق ہے، اور مدنی ماحول سے میں پچھلے 8 سالوں سے مدنی قافلے پہ جا رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ نماز کا طریقہ، نماز جنازے کا طریقہ، اور مختلف چھوٹی چھوٹی کھانے کی دعائیں، یہ ساری چیزیں، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں مدنی ماحول، مدنی قافلے میں سفر کر کے میں نے یہ سیکھی ہیں۔ دعوت اسلامی سے جو وابستہ ہیں وہ ان لوگوں کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ بلائنڈ لوگوں کے ساتھ خاص طور پر وہ اتنی پیار محبت کرتے ہیں۔ ہماری اور بھی بہت اچھی اچھی نیتیں ہیں مدنی قافلے میں سفر 30 دن کا،
اور وہاں سے ہم نے وین کا ارینج بھی کرنا ہے کہ ہر ہفتے جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس میں شرکت کا بھی تمام جو ہیں ہمارے بلائنڈ ساتھی سب کو لے جانے کا. تو حضرت صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے نگران پراپر طور پہ بڑھائیں تاکہ ہم مدنی ماحول میں رہ کے اپنی آخرت سنوار سکیں. امیر اہل سنت سے صرف بولنے سننے والے یا دیکھنے والے لوگ ہی صرف محبت نہیں کرتے، بلکہ یہ جو نابینا افراد ہیں جنہوں نے دیکھا تک نہیں ہے وہ لوگ بھی الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت سے محبت کرتے ہیں. اور وہ لوگ بھی جو بول اور سن نہیں سکتے، میری مراد خصوصی اسلامی بھائی ڈیف اور ڈم جو ہیں، وہ بھی الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت سے ان سے بھی شاید میرے خیال میں ان لوگوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں جو لوگ بول سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں. پاک حیدری کابینہ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں رکن شورا حاجی منصور رضا عطاری نے شخصیات، علماء کرام اور دیگر شعبہ زندگی سے وابستگان کے سنتوں بھرے اجتماع میں بیان فرماتے ہوئے مادانی پھول دیے. اس موقع پر اچھی نیتیں کرنے والے اسلامی بھائیوں کے سروں پر سبز امام شریف کے تاج بھی سجائے. کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. کربلا تیری بہاروں کو سلام. کربلا تیری بہاروں کو سلام. جانی ساری کے نظاروں کو سلام. جانی ساری کے نظاروں کو سلام. مدنی تربیتی کورس کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا رکن شورا حاجی اظہر عطاری نے مدنی مرکز فیضان مدینہ G11 اسلام آباد پاکستان میں. کچھ مناظر دارالحکومت سے پیش خدمت. پہ قربان ہو گئے کربلا والے، سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے. سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے. آبرو وہ جو گمے دین کی عظمت کے لیے. دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے. دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے. جو کہ دل سے جگر پانا زہرا پہ نثار. جو کہ دل سے جگر پانا زہرا پہ نثار. مدنی مرکز کانا نو پاک علوی کابینہ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان سے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول نے بابا بھلے شاہ رحمت اللہ تعالی کے شہر انور قصور پنجاب پاکستان میں سفر کی پائی سعادت. رہی مختلف مدنی کاموں میں ان کی شرکت ملاحظہ کیجیے. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے. مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے نیکی کی دعوت دینا ہوا نصیب. تہجد میں مناجات، فکر مدینہ،
चौक दर्स और सूरह मुल्क शरीफ की तिलावत करना और सुनना भी मदनी काफिले के जदवल में शामिल है। आशिकान रसूल मस्जिद में वक्त गुजारते जबकि खाना मसनून तरीके के मुताबिक खाने की कोशिश करते। इस मौके पर आशिकान रसूल ने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए, जबकि इख्तिताम में मदनी काफिला बापा जान का पुरसोज कलाम आह मदनी काफिला अब जा रहा है लौट कर पढ़ा गया। जा रहा है लौट कर, कोई दिल थामे खड़ा है, कोई है बा चश्मे तर, आह मदनी काफिला जा रहा है लौट कर। काफिले की बहारें हैं और आज मुझे पता चला कि काफिले में आना कितना फ़ायदेमंद है। अपनी 27 साल ज़िंदगी गुजारने के बाद भी आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पता नहीं कितना कुछ इस काफिले के दौरान सीख लिया है, और इंशाअल्लाह आइंदा भी कोशिश करता हूँ कि हर माह 3 दिन के काफिले में ज़रूर शिरकत फरमाया करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। मैंने जनाजा देखते हुए की दुआ सीखी और वज़ू के फ़रज़ भी सीखे, साथ और गुस्ल के भी फ़रज़ सीखे। मदनी चैनल के नाज़रीन, मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा निगरान पाक अत्तारी काबीनात हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी मुद्दज़िल्लुल अली सो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। आइए इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हाजी साहब, आपसे ये दरियाफ्त करना था, गुज़श्ता दिनों 8, 9, 10 मुहर्रमुल हराम को और यकुम मुहर्रमुल हराम को भी 12-12 दिन के 3 दिन के एक तादाद में मदनी काफिलों ने सफर किया, आशिकान रसूल ने सआदत पाई। इस हवाले से मदनी चैनल के नाजरीन को आप क्या इरशाद फरमाएंगे? दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता जो आशिकान रसूल हैं, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने जो मदनी मकसद अता फरमाया, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो इस सिलसिले में ज़ाहिर अपनी इस्लाह के लिए मदनी इनामात अता फरमाए, तो दूसरों की इस्लाह की कोशिश के लिए मदनी काफिलों में सफ़र की तरकीब बनी है। तो माह मुहर्रमुल हराम की जो बरकतें हासिल होती हैं, तो इसमें अमीर अहले सुन्नत की मुसलसल तरगीबात पर एक बहुत बड़ी तादाद सफ़र करती है। और ज़ाहिर ये इस्लामी भाइयों की एक अच्छी कोशिश थी कि जिसके सबब जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद ने सफ़र किया, और यकीनन जिन्होंने सफ़र किया वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि 3 दिन के अंदर जो इल्म दीन की एक बरकतें हासिल होती हैं, और फिर जो इबादत का जो मामलात हैं उस पर जो पाबंदी होती है, इंसान बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है। और बारहा ऐसा हुआ कि ये बाज पहली दफ़ा ही सफ़र करते हैं, लेकिन वो एक दफा का सफर जो है वो जिंदगी में एक हैरत अंगेज मदनी इंकलाब बर्पा कर देता है। अमीर अहले सुन्नत ने बहरहाल इस किस्म के अपने जज्बात का इजहार किया था इन दिनों में कि काश ये कोशिशें हमारे जिम्मेदारान की पूरा ही साल जारी रहे। पूरा साल जारी रहे, सुभान अल्लाह। तो अब ज़ाहिर है जब आपने शामिल कर ही लिया है, तो मैं ये पैगाम अपने जिम्मेदारान को भी पहुंचा देता हूँ अपनी खबरों के तवस्सुल से, या अमीर अहले सुन्नत ने जो अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया, तो दावत इस्लामी के जिम्मेदारान चाहें तो ये बाहरें हर महीने देख भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। और फिर जो इसमें सफर किया जिन्होंने, वो भी ज़ाहिर इस वक्त सुन रहे होंगे, तो ज़ाहिर इसकी बरकतें इन्होंने हासिल की हैं। तो जब ये सालाना ना रहे, माहाना पे आ जाए, और हर महीने 3 दिन जो है वो मदनी काफिले में सफर को अपना मामूल बनाए, इंशाल्लाह इसकी बेशुमार बरकतें हासिल है। यानी हाजी साहब, जैसे कि अब सफर करने वालों को भी आपने एक गोया के मैसेज दिया है कि अब आपने एक सफर कर लिया, अब सफर के बाद अब पूरे 1436 हिने हिजरी का एक जदवल बना लें गोया। बिल्कुल बिल्कुल, और इसका बहुत अच्छी एक दुआ बापा ने इरशाद फरमाई है, सुभान अल्लाह, कि जो हर माह जो काफिले में सफर करे और उसकी जो तारीख तय करता है, अमीर सुन्नत ने इसकी दुआ यूं लिखी कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी काफिले के लिए जो हर माह एक तारीख मुकर्रर कर ले और उस तारीख के मुताबिक सफर भी करता रहे,
اس کو دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال فرما اور بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. کہ ولی کامل کی دعاؤں سے حصہ لینا ہے تو یہ جدول بنا لیں, تاریخ فکس کر لیں, اور تاریخ فکس کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسروں کو تیار کرنا آسان ہو جاتا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ صاحب, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین, مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان, جو مکرانہ ہند کے عاشقان رسول میں بذریعہ مدنی چینل ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے, اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کا وزٹ کیجئے. بڑھتے ہیں اختتام کی جانب. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب, اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا حاتم الصم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی خدمت معظم میں ایک شخص حاضر ہو کر نصیحت کا طالب ہوا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, نمبر 1, اگر تو رفیق یعنی ساتھی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد تیرا رفیق یعنی ساتھی کافی ہے. نمبر 2, ہمراہی چاہتا ہے تو کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتے تیرے لیے کافی ہیں. نمبر 3, اگر عبرت چاہتا ہے تو دنیا کا فانی ہونا عبرت کے لیے کافی ہے. نمبر 4, اگر مونس و غمخوار درکار ہے تو قرآن کریم کافی ہے. نمبر 5, اگر شغل یعنی کام چاہیے تو عبادت کافی ہے. نمبر 6, اگر واعظ یعنی نصیحت کرنے والا چاہتا ہے تو موت کافی ہے. یہ 6 مدنی پھول عنایت کرنے کے بعد 7ویں نمبر پر ارشاد فرمایا, یہ باتیں اگر تجھے پسند نہیں ہیں تو دوزخ تیرے واسطے کافی ہے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نیکی کی دعوت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے. اگر ان سے کوئی نصیحت کا طالب ہوتا تو اس کو آخرت میں کام آنے والے مدنی پھول عنایت فرمایا کرتے تھے. واقعی اگر سفر و حضر ہر جگہ یاد الہی کا ساتھ ہو, ہر دم احساس ہو اللہ دیکھ رہا ہے, جیسا کہ پارہ 30 سورۃ العلق کی 14ویں آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے, الم یعلم بان اللہ یری. ترجمہ کنز ایمان, کیا نہ جانا کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے. تو پھر انسان گناہوں کے معاملے میں خوفزدہ اور چوکنا رہتا ہے, اور ظاہراً
اور خفیتن یعنی ظاہر میں چھپ کر اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچتا ہے۔ جو لوگ اپنے ناقص خیال میں چھپ کر برائیاں کرتے ہیں ان کو یہ بات خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جن خطاؤں کو یہ پوشیدہ یعنی چھپی بھی سمجھ بیٹھے وہ سب کی سب برائیاں اور بے حیائیاں بدیاں لکھنے والا فرشتہ جانتا اور لکھ بھی رہا ہے۔ اگر کسی بندے کو اس بات کا کما کو احساس ہو جائے تو اس کو اس قدر شرمندگی اور ندامت ہو کہ جی چاہے بس ابھی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ پارہ 26 سورہ قاف آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ترجمہ کنز ایمان، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محفظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ پارہ 30 سورۃ الانفطار آیت نمبر 10 تا 12 میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے والے، جانتے ہیں جو کچھ تم کرو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں پتہ لگا کہ اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے ہمارے چھپے اور ظاہر عمل کو جانتے ہیں، ورنہ تحریر کیسے کریں؟ علم القرآن صفحہ 85۔ سبحان اللہ، جب اعمال لکھنے والے فرشتے ہمارے چھپے ہوئے اعمال جانتے ہیں تو پھر تمام فرشتوں بلکہ جمیع مخلوقات کے سردار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنے غلاموں کے دلوں کے حالات کیوں نہ آشکار یعنی ظاہر ہوں گے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ شرح کلام رضا، یا رسول اللہ عرش کے اوپر اور فرش یعنی زمین کے اندر کا سب کچھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر یعنی سامنے ہے۔ دنیا جہان میں کوئی بھی ایسی شے نہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔